الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. سب حضرات مل کے درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تیرے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرما رب کریم ان آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرن کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سود سینہ آقا دو عالم فخر آدم بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طفیل اسا سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آج شوال المکرم کی 27 تاریخ ہے اور ایک روزانہ کے بعد زکات کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور زکات تو بعد مہینہ ذی الحج شریف اور وہ ذی الحج مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط عطا فرمائے کہ ان مہینے کے اندر خوش نصیب مسلمانوں کو حج کا فرض ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ واسطے حج کی وجہ تو ان مہینے کو ذی الحج یعنی حج والا مہینہ آخیا وے اور حج دے عظیم فریضے کے نال ذی الحج شریف وہ مقدس مہینے جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مسلمان اپنے رب کی بارگاہ جانوروں کی قربانی پیش کریں گے. قربانی بھی وہ مہینے میں ادا کی جانی ہے اور قربانی کو سمجھنے واسطے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس واسطے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت صحابہ کرام نے سوال عرض کیا کہ اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ما هذه الاداہیو کہ قربانی کیا شے ہوئی ہے، قربانی کیڑی شے کو آکھیا ویندے اور قربانی کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام تو قربانی دے بارے سوال کیتا کہ حضور قربانی کیڑی شے کو آکھیا ویندے، تو سارے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، کہ اے میرے صحابہ کرام قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارک بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مبارک طریقے دینا قربانی ہے، اور انہوں نے اپنی سب تو پیاری پیاری چیز یعنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رضائے الہی کی خاطر قربانی واسطے پیش فرما دیتا، اور اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تین خواب کو سچ کر دکھائے اور ایسا تیری قربانی کو قبولیت عطا فرمائیے، اور قیامت تک میں مسلمانوں واسطے ایسا قربانی یعنی تیری سنت کو ضروری قرار دیتے۔ تو چونکہ قربانی جڑی ذی الحج کے مہینے میں ادا کی ہوئی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس واسطے این مسئلے کو اور این واقعے کو سمجھنے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام چوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا کہ انہوں کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل مانے ہوئے گہرا دوست، اور اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست یعنی خلیل بنایا۔ خلیل اگرچہ گہرے دوست کو آخر دیں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اپنا گہرا دوست کیوں بنایا، تو ان کا جواب تفسیراں میں یہ ملتے کہ سماہ ربہ خلیلا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام رب کریم نے خلیل رکھا اور خلیل کا لقب عطا فرمایا، اور مفسرین کی وجہ یہ لکھ دیں لأنہ، اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مالہ الی الرحمن، اپنا مال اپنے رب دی رحمان دی بارگاہ پیش فرما دیتا، ونفسہ الی النیران، اور اپنی جان کو بھی بھاگ حوالے کر دیتا، وولدہ الی القربان، اور اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی واسطے پیش کر دیتا، تو اللہ کریم نے انہوں کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، یعنی انہوں اپنے رب دی رضا دی خاطر اور رب دی خوشنودی خاطر رب کریم کو راضی کرنے کی خاطر مال دی واری آئی، تو مال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ پیش کر دیتا، جان دی واری آئی تو آپ واسطے نمرودیاں نے بھاگ بہت بڑا چیخا تیار کیا، لیکن آپ نے اپنے رب دی رضا دی خاطر اپنے نورانی جسم کو بھاگ حوالے فرما دیتا، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور جن رب نے پتر کی قربانی طلب فرمائی وولدہ الی القربان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر رب کی بارگاہ قربانی واسطے پیش کر دیتا،
اللہ کریم نے انہوں کی ای قربانی کی وجہ تو انہوں کو لفظ خلیل کا لقب عطا فرمایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرمائے جیسا اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا گہرا دوست بنایا. ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر کو رب کی بارگاہ کیویں پیش کیتا اور اپنی جان کو بعد حوالے کیویں کیتا اور اپنے مال کو رب کے حوالے کیویں فرمایا. ان تینوں واقعات کو سمجھنے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہڑے بادشاہ کے دور پیدا ہوئے؟ حضرت محترم، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ جڑے ظاہری طور پہ پوری دنیا کے حاکم ہیں. انہوں سے 2 مومن گزرے اور 2 کافر گزرے. مومنوں کے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں کو اللہ کریم نے پوری زمین کا بادشاہ بنایا، اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین جنہوں کو رب نے پوری دنیا کی بادشاہ عطا فرمائی. اور کافروں کے ایک بخت نصر ہا اور بیا ظالم ہا نمرود کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا. یہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں کو اللہ نے پوری دنیا روئے زمین دیتے حکومت عطا فرمائی گئی. نمرود جن کو اللہ نے زمین کا حاکم بنایا، جن کو اللہ نے بادشاہ عطا فرمائی، چاہیے یہ ہا کہ وہ رب کریم کا شکریہ ادا کرے ہا، رب کی عبادت کرے ہا، رب کو مناوے ہا. لیکن وہ ظالم نے غرور اور تکبر آ کے نمرود نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیتا اور آخر لگا لوگوں میں تہاڈا وعدہ لا شریک ہاں، میں تہاڈا جناب معبود ہاں، تساں میرے کو سجدہ کیتا کرو، میں خدا بن کے آیا. یعنی بادشاہ کے غرور کے اندر اور ساری دنیا کے سلطنت کی بادشاہی کے غرور کے اندر وہ شخص اپنے آپ کو خدا آخر لگا اور آخر لگا لوگوں صرف میری پوجا کی کرو. اس واسطے ان نمرود کی بادشاہت میں جھوٹی خدائی کا رنگ اختیار کیتا اور لوگ جناب جاہل ہونے کے باوجود اور اتنا فسق و فجور مبتلا ہیں کہ انہوں کی پوجا شروع کر دیتی. اور اس ظالم اپنے جسم کے جناب ہم شکل بت بنا کے علاقے پھیلاون لگا اور آخر لگا تھوڑے واسطے ضروری ہے کہ تم میرے کو آ کے سجدے کرو اور جڑا میں تک نہ پہنچ سکے میری شکل کی مورت بنا کے سجدے کرو. یعنی اپنی شکل کے بت بنوا کے ان نمرود نے دنیا میں تقسیم کرا دیتے اور آخر لگا میں تھوڑا خدا میری پوجا کی کرو. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیتا اور اپنی پوجا کران پہ گیا اور اپنی بت کی پوجا کران پہ گیا. جنہیں نمرود کی اے جناب کفر پھیلا اور اے شرک پھیلا اور ان ظالم نے اپنی خدائی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیتا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جنہیں اندر دین دے کوئی اوکھا وقت آئے تو اللہ کریم اپنے دین کی حفاظت واسطے اپنے کہیں محبوب کو پیدا کروا دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ان کے دین دے کوئی اوکھا وقت آئے اللہ اپنے دین کی حفاظت واسطے اور اپنی توحید کے پرچار واسطے کہیں نہ کہیں اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بھیج دیں گے. جن نمرود ظالم نے اپنی خدائی کا جناب لوگوں نے پرچار کیتا اور پروپیگنڈا کیتا کہ لوگوں میں خدا ہوں تو اللہ کریم نے نمرود کی ای کفر اور ای شرک اور ای غرور دے خاتمے واسطے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روانہ فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں پیدا تھے؟ تو حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک قدرت کا عجیب نظر ہے. جیل نمرود نے اپنی بادشاہت کے دوران اپنی خدائی کا اعلان کر دیتا کہ لوگوں نے ساری خدائی کا خدا ہاں اور ساری کائنات دم نعوذ باللہ رب ہاں. جن نمرود ظالم نے اپنی خدائی کا اظہار کیا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرانے لگا تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں ظہور کیویں فرمایا. ان کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کرنے پہلے نمرود نے ایک خواب دیکھا.
اور وہ خواب دے تو نمرود ظالم بادشاہ کیا دے خواب دے اندر دے کہ ایک اچانک ستارہ تلو اٹھے اور ان ستارے کی روشنی اتنا تیز ہے کہ جتنے سورج چاندر ستارے سب ان کی روشنی دے سامنے ماد پی گئے اور ان کی روشنی دے سامنے معلوم تھی کہ آفتاب کو زیادہ روشن ہو ستارہ ہے، چاندر کو زیادہ روشن ہو ستارے، اور ہر چیز کو زیادہ روشن ہو ستارے، اور ان کی روشنی کی وجہ تو ہر شے کی روشنی کم تھی گئی۔ رات کو نمرود خواب چ دٹھا اور جیلے انہیں خواب ستارہ چمکتا ہوا دٹھا تو یہ نمرود دے زمانے وچ نجومیاں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جادوگر تے نجومی لوگ بڑے راندے ہیں۔ جیلے نمرود نے رات کو خواب دٹھا ان کو چین نہ آیا، سویرے انہیں اپنی دربار دے اندر بڑے بڑے نجومی طلب کر گئے اور نجوما کو آخن لگا کہ اے نجومیو رات میں خواب دکھے کہ ایک تارا آسمان تو تل اٹھے اور ان تارے جو نکلن جتنی آسمان دے تارے ہیں وہ بھی بچ گئے اور سجتے چند بھی روشنی کم کیجیے، وہ ستارہ اتنی روشن ہے کہ ان ستارے کو دیکھ کے میں گھبرا گیا۔ تو اے میرے نجومیو میرے کو اب جلدی دساؤ کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ایک خواب نمرود نے رات کو ڈٹھا، ایک ستارہ چمکیا جی کی روشنی وال ہر شے کی روشنی کم کی گئی، یہ خواب کی تعبیر پوچھنے واسطے نجومیاں دا سویرے انہیں پورا اکٹھ کیتا اور نجومیاں کو آخر لگا میری خواب کی تعبیر دسو۔ سارے نجومیوں نے علم نجوم دے زور لے اور آخر لگے اے بادشاہ سلامت، ایسا نہیں اصلی خواب کی تعبیریں دیں گے کہ ان خواب کی تعبیریں ہے کہ ان قریب تیری شہر ایک جا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جہاں بچہ تیری خدائی کا خاتمہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک دی پرچار دی جناب تبلیغ کرے سے۔ اے تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ ان قریب تیرے ملک ایک بال پیدا تھی منا لے، ایک لڑکا پیدا تھی منا لے جہاں تیری خدائی کا ستیہ ناش کر دے سی اور تیرے تخت کو الٹ کے رکھ دے سی اور تیری جھوٹی خدائی کا خاتمہ کیے سی اور وحدہ لا شریک دی عبادت کو عام کر دے سی۔ اے خواب دی تعبیر نجومیاں نے نمرود کو رسائی۔ جیلے نمرود کو جناب پتہ چلا کہ ہم قریب بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا میری حکومت کا خاتمہ کر دے سی، میری خدائی کا ستیاناش کر دے سی، نمرود کو یہ گال بڑی بری لگی اور ان کو چین نہ آیا، اس واسطے کہ جن بادشاہ کو پتہ چلے نا کہ میرا کوئی مد مقابل پیدا کی گئے تو مد مقابل دے جناب کرش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ظالم کو پتہ چلا کہ انتری انہوں نے شہر سے ایک بال پیدا کرنے والا جہاں میری حکومت کو الٹ دے سے، تو ان ظالم نے یہ اعلان کرا دیتا کہ آج کنو بعد جڑا لڑکا پیدا ہوئے ان کو قتل کرا دیتا بنے۔ جہاں عورتیں حاملان انہوں نے دروازے دے نمرود کی فوج کھڑی ہو گئی کہ جن نے انہیں عورتوں کا حمل ختم کیا اور بال پیدا کیے، جہاں بھی بال اج تو بعد پیدا کیے ان کو قتل کر دیتا بنے اور خبردار اج تو بعد کوئی مرد اپنی عورت کے نیڑے نہ بنے۔ اس واسطے کنڈے وہ بال پیدا بھی نہیں چلانے ہونا جہاں بال نے بادشاہ کو ختم کرے۔ سب تو پہلے بالاں کو ختم کرنے کا منصوبہ نمرود نے بنایا ہے تو معلوم کیا کہ خاندانی منصوبہ بندی کا سربراہ سب تو پہلے نمرود ہے۔ کون آ سکیں فاصلے چپ کی تھی کون آ سکیں، یعنی بالاں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانے والا سب تو پہلے نمرود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نمرودیاں دی حکومت تو بچاوے، آمین آمین۔ بہرحال مصنوعی طور پر جناب ظالم نے پیرے کھڑا کر دیتا اور آخر لگا کہ جہاں تو بعد بال پیدا کرنے کو قتل کر دیتا بنے۔ مفسرین کرام آدم کہ نمرود دے ای آڈر نال تقریباً 1 لاکھ بے گناہ بال کو ذبح کیا گیا۔ جہاں بھی بال پیدا کیا ان کو ذبح کر دیتا بنیا، ان کو ختم کر دیتا بنیا، کیونکہ نمرود کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ بال نہ پیدا کی پڑے جن بارے میں کوئی نجوم رسا ہے اور جن بارے میں خواب دیتے کہ میری حکومت کو ختم کر دے سے۔ لیکن تو آپ کو پتہ ہے کہ قادر مطلق جڑا کام کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقتوں کو روک، اس واسطے کہ رب کریم نے قرآن چلان فرما دیتے اے لوگوں میری طاقت کو معمولی نہ سمجھو، میں اتنی بڑی طاقت ہمارے کا لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔